ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کے نامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر فضل کرم۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام تابش ہے، میرے ایک بیگ کی دکان ہے، اور جیسے کہ ہم کسی کسٹمر کو چیز بیچتے ہیں اور کسٹمر جیسے واپس آتا ہے 1-2 دن بعد اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز واپس کر لیں، اور ہم لوگ چیز واپس نہیں کرتے، یا کسٹمر ہمیں بولتا ہے کہ آپ اس میں سے 200 مائنس کر لیں اور ہمیں ہماری رقم دے دیں واپس، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، چیز تو لے لی، اب کیا کرنا، طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے تو بالکل جو ہے وہ ریٹرن کرنا جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر ایسا ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ خود ہی دیکھ کر جو ہے وہ لے کر گیا تھا، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے واپس لینے نہ لینے کے اندر دکاندار کو اختیار ہے۔ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ واپس لے، وہ منع بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ سامنے والے کی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی اور ہمدردی کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک فضیلت والی بات ہے۔ اس کو فقہ کی ٹرم کے اندر جو ہے وہ اقالہ کہتے ہیں، یعنی اس بیگ کو، اس ایگریمنٹ کو جو آپ نے کیا ہے اسے ریورس کر دینا، اسی پیمنٹ پر، اسی طرح کے اوپر اور اسی چیز کے اوپر، تو یہ اقالہ کہلاتا ہے۔ اور نہ یہ صرف جائز ہے بلکہ فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے کسی نے اقالہ کیا، اللہ پاک بروز قیامت اس کی لغزش یعنی اس کی خطاؤں کو جو ہے وہ دور کر دے گا، معاف کر دے گا اسے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ ہاں، البتہ اقالہ ہوگا اسی قیمت کے اوپر جتنے میں وہ لے کر گیا ہے۔ جب اس چیز کی کنڈیشن وہی ہے تو آپ جو ہے وہ اسے وہ واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ریورس نہیں کرنا چاہتا اور دکان خریدار بضد ہے کہ بھئی جناب چاہے آپ اس کو کم قیمت پر ہی جو ہے وہ مجھ سے لے لیں اور میرے پیسے جو ہے وہ لوٹا دیں، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی 200 روپے کم میں دے دیں، ٹھیک، تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ یہ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم دیکھیں اپنی چیز ریٹرن نہیں کر رہے، ہم آپ سے دوبارہ یہ چیز خرید لیتے ہیں اور اس نئی جو آپ سے ہم خریداری کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس کی قیمت جو ہے وہ یہ طے کرتے ہیں۔ مثلاً 1200 روپے کی چیز بیچی تھی تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں دوبارہ خرید لیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ کم قیمت کے اوپر جب اس سے وہ کریں گے تو گویا کہ وہ ایک نیا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ آپ اس سے وہ دوبارہ آپ پرچیز کر رہے ہیں۔ اب گویا کہ وہ جو ہے وہ سیلر ہو گیا، دکاندار ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ بائر جو ہے وہ ہو گئے، آپ خریدار ہو گئے۔ یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ واپسی کر رہے ہیں یا ریٹرن کر رہے ہیں اور آپ نے 200 کاٹ لیے۔ تو کئی جگہوں کے اوپر تو یہ کہ لکھا بھی ہوتا ہے نو ریٹرن پالیسی، تو مگر وہاں پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ اگرچہ نو ریٹرن پالیسی لکھا ہوا ہے لیکن اگر اس میں عیب ہے اور وہ عیب وہ ہے جو کہ دکاندار کے پاس ہی موجود تھا، خریدار اس پر مطلع نہیں ہوا تھا، گھر پہ جا کے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اس میں یہ عیب ہے۔ کئی دفعہ کپڑوں میں ایسا عیب نکل آتا ہے کہ بھئی وہاں پہ تو یوں دکھایا، پتہ نہیں چلا، گھر جا کے دیکھا اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ ہوئے ہیں، بالکل ایسا۔ تو اب یہ واقعی عیب ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر تو آپ کو واپس ہی کرنا ہوگا۔
لیکن اگر ایسا کوئی عیب نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں بھائی مجھے پسند نہیں آ رہا، یا جو ہے وہ رینج سے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، یا کوئی بھی اپنی وجوہات جو ہے وہ بتاتا ہے، تو اب آپ آخرت کا ثواب کماتے ہوئے ایز اٹ از جو ہے وہ قیمت کے اوپر ریٹرن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ کم قیمت میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ریٹرن نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک نئی جو ہے وہ آپ کی جانب سے پرچیزنگ ہوگی، اس سے وہ نئی قیمت کے اوپر ہوگی. اچھا یہ والا مسئلہ جو ہے نا، یہ اگر ہم دکانداروں کی بات سنیں تو اگر اس فریق کی بات کی جائے تو وہ بھی کئی معاملات میں حق بجانب ہوتے ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی کسٹمر تو مطمئن ہی نہیں ہوتا، اور بالخصوص اگر خواتین لے کر جا رہی ہیں، کپڑے لے کر جا رہی ہیں، یہ پرس لے کر جا رہی ہیں، تو یہ تو وہاں جا کر پھر ان کے مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں. اگر ہم روزانہ ہی واپسی کی پالیسی رکھیں بغیر کسی عیب یا وہ دیگر تو چیزیں ہیں، تو پھر ہم کاروبار کیا کر پائیں گے؟ یعنی یہ ہمارے ساتھ مسائل یہ رہتے ہیں. اچھا میرا تعلق اکبر مارکیٹ موٹر سائیکل مارکیٹ سے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا. جو گاڑیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لے لی گاڑی، اب ہوتا ہے یار نہیں بس دکھنے میں اچھی تھی، یہ تھا، اب اس میں یہ والا مجھے یا مزہ ہی نہیں آ رہا. بس ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھیں کہ اس میں یہ، جب یوز میں آدمی گاڑی لے رہا ہے تو 100 چیزیں اس میں ہیں. تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہی ریٹرن کرنے آتے ہیں کہ آپ ہمیں لے لیں، یا آپ ہم سے جو ہے وہ آفر ہی دیتے ہیں 2000 کاٹ لیں، آپ پیسوں میں سے یہ کاٹ لیں. لیکن وہاں ایک اور پرابلم ہوتا ہے گاڑیوں میں یا اس طرح میں نا، بعض اوقات قیمت پوری وصول نہیں کی ہوئی ہوتی. جی یعنی اب انہوں نے قیمت ہی نہیں لی ہوئی ہے. انہوں کو ابھی 50,000 کی بائک بیچی تھی اور ابھی ان کے چل رہی ہے کہ ابھی 25,000 روپے ادا کیے ہیں. اب وہ بائک والے ہی آ گیا کہ یار آپ 5,000 کیوں کر کے، تو اس کا کیا طریقہ کار کریں گے ہم؟ جیسے آپ نے سوال پہلے جو پہلو کی طرف نشاندہی کی، تو ہم بھی اس کے اندر یہ آپشن ہی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس آپشن ہے. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی چیز واپس ریٹرن لے ہی لیں. ٹھیک، تو آپ کے پاس آپشن ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی جو ہے وہ آخرت کے اندر خطائیں معاف ہو رہی ہیں، جو ہے درگزر جو ہے وہ فرمائے گا. تو ایک یہ آپشن ہے. اب جس کی جتنی خطائیں زیادہ ہیں تو وہ اس اعتبار سے چاہے روزانہ کا یہ لین دین کرتا رہے، اور کاروبار کے اعتبار سے اگر آپ اس چیز کو نہیں بھی کرتے یا نو ریٹرن پالیسی کے اوپر بھی آپ چلتے ہیں تو اس کے اندر بھی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. بس یہ جو ہم نے آپ کو واضح کیا کہ آپ جب اس سے کم قیمت میں لیں تو یہ اسے واضح کر دیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ عمومی طور پہ تو یہی ہے کہ جب آپ کم قیمت میں لے رہے ہیں تو وہ در حقیقت ایک نئی خرید و فروخت ہی ہو رہی ہے. جی بالکل. لیکن مزید واضح کرنا چاہیں تو اسے واضح کر دیں، زیادہ بہتر ہے کہ بھئی دیکھیں ہم ریٹرن نہیں کر رہے. اس سے ایک آپ کا بیانیہ بھی مضبوط ہو جائے گا کہ بھئی ہم نو ریٹرن پالیسی پر ہی قائم ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں البتہ ہم آپ سے نئی پرچیزنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ چیز ہم آپ سے خرید لیتے ہیں صحیح، اتنے کے اندر، تو یوں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم نے صورت کے بتائی کہ آپ کم قیمت کے اوپر اس شخص سے خرید سکتے ہیں، یہ اس وقت جب کہ وہ قیمت کی ادائیگی جو ہے وہ کر چکا ہو. اگر وہ قسطوں کے اوپر ہے یا ادھار ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ باقی ہے، تو اب ایسی صورت میں اسی شخص سے کم قیمت پر خرید لینا یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قیمت کی ادائیگی مکمل جو ہے وہ ہو چکی ہو، اس کے بعد آپ اس سے کم قیمت میں خرید رہے ہیں. اگر قیمت باقی ہے کہ جیسے قسطوں پر آپ نے دیا ہوا ہے یا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کم قیمت ادھار ہے کچھ اس کی رقم جو ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں آپ کم قیمت پر خریداری نہیں کر سکتے. ہاں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت ون شاٹ پہلے اپنی قیمت ادا کر دے. ٹھیک کہ بھئی یہ لئیے جی کتنی قیمت باقی تھی، یہ لئیے میں نے آپ کی پوری قیمت ادا کر دی. اب اس کے بعد جو ہے وہ چاہے دوبارہ جو ہے وہ اس سے خرید لے کم قیمت کے اوپر، تو یہ پھر اس طرح تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن جب تک ادھار میں قیمت باقی ہے، چاہے قسطوں والی صورت ہو یا ون شاٹ کوئی پیمنٹ ادھار کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی ہو، تو آپ اس سے کم قیمت میں خرید نہیں سکتے، یہ جائز نہیں. یعنی یہ ایک واضح اصول ہے شریعت کا، یعنی کہ جس چیز کی بھی جتنی قیمت ہے، ابھی قیمت پوری جب تک اس نے ادا نہیں کی ہے تو آپ کم قیمت میں زیادہ میں خرید سکتے، زیادہ میں خرید سکتے، زیادہ میں خرید سکتے. اچھا یہ کام آپ کو پتہ ہے یہ گاڑیوں میں، فلیٹوں میں، اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، یہ قسطیں ابھی پوری بھی نہیں ہوئی ہے. جی کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح، بلکہ فلیٹوں کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بلڈرز جو ہے وہ اس طریقے کا کر رہے ہیں، بلڈر ہی لے رہے ہوتے کہ ہیں بھئی آج مثال کے طور پہ وہ بکنگ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور پھر کل کو اسی سے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل.
تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عموماً ہوتی ہیں قسطوں والے معاملات میں، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ آج کل تو قسطوں کی بہت سارا جو ہے وہ لین دین جو ہے وہ رائج ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جیسے موبائلز کے اندر بھی جو ہے وہ آج کل قسطوں کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے بالکل۔ اندر بھی جو ہے وہ کئی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی لوگ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں نیڈ پیسوں کی ہوتی ہے، جی، اور وہ جو ہے وہ موبائل انہوں نے خرید لیا قسطوں میں، مثال کے طور پہ یہ 1 لاکھ کا موبائل جو ہے وہ خریدتے ہیں اور پھر اسی کو جو ہے وہ 90,000 کا جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ او، تو یعنی ہم اپنی قسط ادا کرتے ہاں، ہم اپنی قسط تو آپ کو ادا کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہے نا ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ 10,000 نقصان بھی ہو رہا ہے تو جو ہے وہ، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جب آپ نے اس کی قیمتیں باقی ہیں، قیمت باقی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اس سے کم قیمت میں نہیں خرید سکتے۔ یعنی ڈائریکٹ پیسے پر پیسہ نہیں دیا کہ سود نہ ہو جائے، جی، اور اس کے اس طرف بچنے کے آئے لیے یہ مگر جو ہے اختیار کیا، وہ بھی جائز نہیں۔ وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو آپ نے بیچ لیا، کہ ایک ٹھیک۔ شخص سے آپ نے موبائل خریدا اور اب آپ نے آگے جا کے کسی اور دکاندار کو وہ چیز جو ہے وہ بھائی 90,000 کی بیچ دی، اور آپ نے اس سے اپنے کیش لے لیے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے آپ کی اپنی چیز تھی، آپ نے جتنے میں چاہے جو ہے وہ بیچ دی۔ بہرحال اس طرح کے معاملات، جیسے آپ نے بھی کہا کہ موبائل بھی اب قسطوں پر ہے، ظاہر ہے ہر چیز اویلیبل تقریباً جو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یا قوت خرید سے باہر ہیں، یا لوگوں نے بزنس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ بھئی یہ کر لو، اس میں بھی آدمی کئی اعتبار سے پھنستا نہیں جا رہا، اور ہم آئے دن اس طرح کے واقعات۔ ابھی میں راستے میں بھی تھا تو ایک وہ پوسٹ میں نے پڑھی تو دیکھا کہ مختلف ایپس ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ قرض لیتے ہیں اور پھر ان کی ادائیگی بھی سودی طور پر ہوتی ہے، جی، یعنی ان کو سود ہی بھرنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لے کر اور بالآخر نتیجہ کیا ہوا کہ باپ خودکشی کی طرف چلا گیا۔ آخری اس نے وائس میسج اپنی گھر والوں کو، اہلیہ کو، بچوں کو کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے قرضے لیے تھے، سودی قرضے تھے، اور تمہاری وجہ سے ہی لیے تھے، مکان، دیگر معاملات، اب میرا جینا لوگوں نے حرام کر دیا، تو میرے پاس تو اب کوئی چارہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا تھا مکان بیچ دو، آپ لوگ نہیں مانے، تو ٹھیک ہے آپ لوگ راضی خوشی رہیں، اور مطلب یہ آواز بھی دی اپنی، اور کہ بس میں آپ جو ہے نا، یعنی لوگوں نے پھر آسان طریقہ یہ، اور اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ حقیقت یہ کہ لوگ جو ہے وہ خواہشات کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس طرح کے امور میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، کریڈٹ کارڈ کا ہمارے یہاں سوال آتا ہے، جی بالکل آتا ہے۔ اس میں کئی لوگ ابتدائی طور پر جب لے رہے ہوتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مصعب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بر وقت ہی جو ہے وہ قیمت ادا بر وقت کی کریں گے، تو اس پہ انٹرسٹ لگنے نہیں دیں گے۔ لیکن حال کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ جب انسان کو ایک ادھار لینے کی عادت پڑ جائے نا، تو پھر وہ اس کی خواہشات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ آج کل اتنا کریڈٹ کارڈ آپ یوں کہیں کہ اس طرح ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیرون ملک کے اندر اس طرح کی قرضوں کی اسکیمیں نہیں ہیں، تو وہاں کریڈٹ کارڈ کا نظام بہت زیادہ رائج ہے۔ وہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی پیمنٹ ہی کریڈٹ کارڈ سے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو تنخواہ آنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی خرچ ہو چکی ہوتی ہے، تنخواہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ کا بل ہی کٹتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا، یا بس جو چیز چاہیے نا بس اس کو حاصل کرنا ہے، چاہے ادھار پر کریں کسی بھی طور پر کریں، اور اس کے ذرائع جو لوگوں نے اختیار کیے، تو اب وہ جب ایک شخص کو عادت ہو جاتی نا، لت پڑ جاتی کسی چیز کی، تو پھر وہ پہلے نارمل قرضے پر تھا، پھر وہ سودی قرضے کی طرف جو ہے وہ گیا، پھر اس سودی قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید سودی قرض لیا، تو یوں جو ہے وہ قرضوں کے انبار کے تلے جو ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے۔ اور سودی قرض کی نحوست تو ایسی ہے کہ جب یہ کوئی شخص خدا نہ خواستہ لے لے، تو پھر یہ اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غرق ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک دلدل ہے کہ جس کے اندر آدمی جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے پاس بھی دارالفتہ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو واقعی اپنی جب پوری کہانی بیان کرتے ہیں، تو وہ سمجھیں کہ شروع جو ہے وہ 1 پیسے سے ہوئی ہوتی ہے، 1 پیسوں سے، لیکن آج وہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ قرضے کے اندر اور سودی قرضے میں اور دلدل میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہی آخر انجام کار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ خودکشی کی طرف جو ہے وہ بڑھنے، کئی تو باقاعدہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ہو رہا، صحیح ہم بات، کیا کریں، کیا ہم خودکشی کر سکتے ہیں؟ تو انہیں بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ خودکشی حل نہیں ہے۔ اب دنیا میں تو لوگوں کے جو ہے وہ مطالبوں سے بچ جائیں گے، لیکن قیامت کا مطالبہ تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ مطالبہ تو ختم نہیں ہوگا، سود کا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن جو اصل قرض ہے اس کا مطالبہ تو آپ سے ہو گئی، اور سود کا جو گناہ ہے وہ الگ، پھر خودکشی کا گناہ اس کے اوپر مزید اور زیادہ بڑھ کر۔ تو لہٰذا یہ حل نہیں ہے، حل یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا وسائل کے مطابق ہی جو ہے نا اپنے جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ حل کریں۔
نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ مسائل اپنے بڑھا لیں اور وسائل کی جو ہے وہ چادر جو ہے نا وہ ہمیں مزید پھیلانی پڑ جائے. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اور اس کے اندر آپ نے صحیح کہا کہ کئی دفعہ فیملی کا کردار ہوتا ہے، جی بچوں کا، بیوی کا، گھر والوں کا، کہ وہ بسا اوقات انسان کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس راہ پر چل پڑتا ہے. بالکل. تو لہٰذا یہ بھی واقعی ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں اس چیز سے جو ہے وہ بچنا خود بھی چاہیے، اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو، اپنے گھر کے سربراہ کو بھی بچانا چاہیے. اور کبھی ایسی پوزیشن آ جائے کہ واقعی وہ آ جائے تو کئی لوگ ایسے وقت کے اندر جو ہے نا وہ واقعی نظریں پھیر لیتے ہیں، یعنی اولاد اور بیوی نظریں پھیر لیتے ہیں کہ بھئی اب یہ مکان ہمارا ہے، یہ ہم تمہیں بیچنے نہیں دیں گے، جی چاہے تم مرتے ہو مر جاؤ، ہمیں اس سے فکر نہیں. تو اس پر بھی یہ سوچیں کہ آج جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہی آپ کے ساتھ آپ کی اولاد نے کرنا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، میں آپ کو صحیح کہوں کہ اور بعد میں افسوس بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. خاص طور پہ کئی خواتین جنہوں نے ایسا اپنے شوہروں کے ساتھ کیا، آج وہ آ کے جب دارالفتہ میں ہمیں دکھڑے رو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی کر رہی ہے. اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر شوہر کو ایک ٹھکانے لگایا، آج وہی اولاد جو ہے وہ اس ماں کو رکھنے کو تیار نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ مکافات عمل بہرحال جو وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم تمام ناظرین سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ شرعی احکام کے اوپر عمل کرنے کے اندر ہی عافیت ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو انسان کو اسی پر چلنا چاہیے. اور بہرحال احادیث پاک میں باقاعدہ قرض سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی، ظاہر قرض سے پناہ. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک ایسا جو ہے وہ اچھا وہ جس سے پناہ مانگی وہ غیر سودی، وہ غیر سودی قرض، نارمل قرض. اور تو پھر وہ قرض جس کے اوپر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اندازہ کیجیے کہ قرض جو ہے وہ ایک کیسا جو ہے وہ عمل ہے کہ اگرچہ جائز ہو، غیر سودی عمل ہو، غیر سودی قرض ہو، مگر اس کی برائی تو ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کی آفتیں بہرحال جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو لہٰذا حتی الامکان جو ہے وہ اپنے آپ کو انسان کو قرض سے بچانا چاہیے. قرض دینے والے بنے بغیر سود کے، تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو. اور علماء کا یہ انداز رہا کہ وہ قرض دیا کرتے تھے کہ قرض دینے والے کو اتنی مقدار میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ حدیث میں روایت، حدیث کے اندر تو فرمایا کہ ایک بار صدقہ کر دوں گا، یعنی کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو فرمایا کہ میں صدقہ کروں گا تو ایک بار ثواب ملے گا، کسی کو قرض دوں گا، واپسی تقاضا وہ نہیں کرتے تھے کہ فرمایا کہ جب میں کسی کو قرض دوں گا تو روزانہ اتنی مقدار مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے بنے کہ آپ لوگوں کو قرض دیں ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کے طور پر، اور اس کے اندر بھی ان سے وصولی میں نرم انداز رکھیں، احسن انداز رکھیں، قرض حسنہ کے طور پر دیں کہ اگر کوئی واپس نہیں بھی کرتا تو آپ اسے معاف کرنے کی طرف جو ہے جائیں، لیکن قرض لینے سے حتی الامکان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اچھا اس کا بڑا نقصان ایک یہ بھی کہ جب آدمی خود مقروض ہو جاتا ہے تو اب اس کی نظریں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف، اپنی قریبی رشتہ داروں کی طرف کہ یار یہ میرا قرضہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں، یعنی یہ میرا قرضہ کیوں نہیں اتار رہے. اور وہ لوگ جان پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ حاجت ہی نہیں تھی جس کام میں یہ پڑا ہے، یعنی یہ کوئی اس کی ایسی تھوڑی تھی کوئی بیماری مرض ایسا آ گیا کہ جس میں قرض لینا ہی لینا تھا اس نے اپنے خواہ ان چیزوں میں اڑائے. اور اس کا یعنی نحوست ہے، نقصان ہے کہ رشتہ داریاں کی بھی ٹوٹتی ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں. پھر آدمی اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے گھر والے کے پاس یہ ہے، میرے بھائیوں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے. اور بعض اوقات تو آدمی مزید آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بہنوئی سالے یہ ادھر سسرال کی طرف بھی، یعنی سسرال کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہے. آپ کو ہمارے پاس کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ شوہر بیوی کو اپنے میکے بھیج دیتا ہے کہ پیسے لے کر آؤ، اپنے والد سے جائیداد کا تقاضا کرو. والد اس کا زندہ ہے، حیات ہے، بیوی کیسے جا کر اس سے جائیداد آپ مانگے کہ آپ اپنے مکان بیچو اور یا جائیدادیں بٹوارا کرو. ناظرین کرام یہ معاشرے کے اندر وہ ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ اس انداز سے ڈسکس بھی کی جا رہی ہیں تاکہ ہم خود بھی محتاط رہیں اور آسن انداز سے خود اپنی بھی زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی گزارنے دیں. مسلمان آسان ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، حین لین، یہ مسلمان کو یہ کہا گیا اس سے کاروبار کرنا بھی آسان ہو، نرم ہو، اس سے گفتگو کرنا آسان ہو، اس سے معاملات کرنا یہ آسان ہو. نرم بن کے ہی ہمیں رہنا چاہیے، بے جا اپنی وجہ سے دوسروں کو ہرگز تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. بہت آپ کے سوالات بھی جمع ہو رہے ہیں تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کے سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت سے کھچڑا وغیرہ جو محرم کا بنایا جاتا ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت میں۔ مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، غسل میں غلطی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے، بقایا غسل کے معاملات کر لیتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، گوشت میں کھچڑا بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اصال ثواب ہے، اور لوگ رکھتے ہی ہیں جمع کر کے، بنا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے شرعی تقاضے پورے ہمیں کرنے چاہیے کہ کھچڑا بنانے کے اندر کوئی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے یا لوگوں کی کوئی حق تلفیاں ہوں اور کسی طرح کی ان کی نیند یا دیگر چیزوں میں خلل پیدا ہو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اصال ثواب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، ان کی اصال ثواب کے لیے بالکل یہ بنانا چاہیے، اور آپ اس میں گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کلی کرنا بھول گئے، ناک میں پانی چڑھانا، غسل کے 3 فرائض میں سے یہ فرض ہے چونکہ، تو لہٰذا اگر کوئی وضو کا بھی کوئی فرض بھول گیا یا جو ہے وہ غسل کا کوئی فرض بھول گیا، تو بعد میں اگر آپ ان فرائض پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ دوبارہ سے آپ کو نیا غسل کرنا ضروری نہیں، جیسے کلی کرنا کوئی بھول گیا اور اب جو ہے وہ باہر آ گیا تو اب صرف کلی کر لے۔ ہاں اگر اس نے نماز پڑھ لی کوئی بغیر کلی کیے تو بہرحال اس نماز کو بعد میں دوبارہ دہرانا ہوگا، لیکن دوبارہ پورا غسل کرنا ضروری نہیں، صرف کلی کرنا یا جو فرض چھوٹا ہے اس فرض کو مکمل کر لینا ہی کافی ہوگا۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک ہی روزے میں نفل اور سنت کی نیت ہو سکتی ہے؟ روزے میں دو نفل کی نیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اسی طرح سنت جو روزہ ہوتا ہے وہ بھی نفلی روزہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں مسائل ہوں گے کہ جہاں قضا روزہ ہے، قضا اور نفل کی جو ہے وہ یہ دونوں کی نیت منت کے کوئی روزے ہوں، منت کے روزے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ایک ہی نیت کرنی ہوگی۔ اور پھر جیسے قضا اور نفل کی نیت کی اور نیت کر رہے ہیں صبح صادق کے بعد، تو اب قضا کی نیت نہیں ہو سکتی کیونکہ قضا کی نیت صبح صادق سے پہلے ہونا ضروری ہے، تو اب یہ نفل ہی قرار پائے گا۔ نیت سے مراد دل کا ارادہ، زبان کے الفاظ نہیں۔ مثال میں کوئی شخص اٹھا ہی جو ہے وہ صبح صادق کے بعد اور اب وہ نیت کرتا ہے کہ چلو یار آج میں قضا کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اب وہ یہ قضا کا روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ رات میں جو ہے وہ نیت نہیں تھی، صبح صادق سے پہلے نیت نہیں تھی، جو کہ قضا میں ضروری ہے۔ ہاں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج نفل روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ نیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قضا کی نیت مطلب کب کریں؟ یعنی رات صبح صادق سے پہلے صبح صادق ہونے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ نیت اس کی ہونا دل میں ضروری۔ عورتیں وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اور کیا عورتیں کوئی ایسی کریم لگا سکتی ہیں جس سے چہرے کے بال سفید ہو جائیں؟ جی ہاں، میک اپ وضو کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ میک اپ کیا ہے تو میک اپ سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، تو جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح بلیچ کرتی ہیں یا کوئی ایسا جو ہے وہ کلر لگاتی ہیں جس سے جو ہے وہ چہرے کے بال سے مراد یہی ہے کہ عورت کے یعنی جو بال جو غیر ضروری بال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو وہ لائٹ ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، جلد کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائیں، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید بھی کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ کیا قسم کے کفارے میں رقم دینا ہی ضروری ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قسم کے کفارے میں رقم دینا ضروری نہیں، بنیادی طور پہ تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ صحیح، کھانا آپ کھلا رہے ہیں تو آپ پیسے نہیں دیں، آپ جو ہے وہ جن کو صبح کھلائیں انہی کو شام میں کھلائیں۔ ہاں یہ چونکہ عموماً مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو پھر اس کا آسان حل یہ کہ بھئی آپ 10 صدقہ فطر جو ہے وہ دے دیں، مگر اس کی ادائیگی میں بھی یہ ضروری ہوگا کہ اگر آپ ایک ہی مسکین کو دے رہے ہیں، شریف فقیر کو دے رہے ہیں، تو 10 دن تک دیں، ایک ہی دن اس کو 10 نہیں ہینڈ اوور کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگر آپ نے ایک ہی دن میں دینے ہیں تو پھر 10 مسکینوں کو ایک ایک جو ہے وہ صدقہ فطر آپ کو دینا ہوگا، یعنی ایک ہی دن ادا کرنا چاہیں تو 10 بندوں کو 10 بندوں کو دیں ایک ایک صدقہ فطر، مردوں کو عورتوں کو دے کسی کو بھی جو ہے وہ جو بھی ہے انہیں دے سکتے ہیں جو مستحق ہیں۔ اور اگر آپ ایک ہی کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اسے جو ہے وہ 10 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر اس کو دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک میرے پاس مسئلہ آیا، یاد آ گیا اسی پہ، کہتے ہیں کہ ایک شوہر نے کہا کہ میری بیوی قسمیں اٹھا لیتی اور پھر توڑتی بھی ہے،
اب کفارہ دینا ہے تو وہ بھی مجھے کہتی ہے کفارے کے پیسے دیں، قسم بھی اٹھائیے اور کفارے کے پیسے دیں. پتہ بھی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں اٹھانا، نہیں اٹھاؤں گی، نہیں بھیجوں گی اسکول، نہیں بھیجوں گی، فلاں نہیں بھیجوں گی، اور قسم اٹھا لینی. اب بیچنا تو ہے تو اگلے دن وہ کام تو کرنا ہی ان کو، لیکن اس وقت جذبات میں کر لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح مارکیٹ کا کوئی خریدنا نہیں ہے، یہ نہیں کروں گی، کسی بات پہ بھی پیسے مجھ سے لیے. اب میں بار بار جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جو بھی ان کو نہ بھی دوں، ان کی جیب خرچی بھی جو دوں گا تو وہ تو کفارہ تو اپنا ادا کر لیں گے. تو کوئی ایسی صورت ہے کہ میں ان کو بولوں بھی اب تم روزے رکھو قسم کے کفارے میں تم جو ہے نا وہ اصل تو روزے ہے کہ رکھو. اس کی ملکیت میں اگر کچھ بھی نہیں ہوگا، قسم کے کفارے میں جو آپ نے روزے کی بات کی تو ناظرین کے لیے یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں ابتدائی طور پہ تو یہی ہے کہ آپ کھانا کھلائیں گے، یا جو ہے وہ آپ کپڑے 10 مسکینوں کو پہنائیں، یا 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دیں. جو مالی اعتبار سے اس پر قادر نہیں ہوگا تو اس کے لیے پھر کفارے کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کہ 3 روزے مسلسل اسے رکھنے ہوں گے. یہ ہے. تو اب اس سے متعلق ہی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ سائل کا سوال تھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کی ملکیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ شوہر منع کر دے بھائی میں تو نہیں دے رہا، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو ٹھیک ہے تم جو ہے وہ روزے رکھو. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن سونے چاندی کی زیورات بہرحال ہوتا ہے. تو جب وہ مال موجود ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی. ہاں یہ کہ شوہر منع کر سکتا ہے کہ بھئی میں نہیں دے رہا، اب آپ نے جو ہے وہ دینے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اپنا سونا بیچیں یا چاندی بیچیں. ان کا جو سوال آ رہا تھا کہ ان کو شروع ہی وہاں سے کروں میں آئندہ، یعنی ایسا نہیں. ہر قسم پہ ان کو بولوں 3 روزے رکھو تاکہ یہ بیلنس میں آ جائے، اور یہ جو بار بار قسمیں اٹھا کر پھر اس کے کفارے قسمیں اٹھا کر، باقی وہ تو شریعت کا حکم ہے جیسا بتایا گیا کہ وہ روزے والی کنڈیشن وہ آخر میں آتی ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جن کو سکت اور طاقت نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے نا. اب ہماری اگر کوئی بہنیں سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں جو بار بار قسمیں، اسی طرح دکاندار بھی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ڈیل ہی نہیں کروں گا، آج کے بعد تمہاری دکان نہیں آؤں گا، چہرہ نہیں دیکھوں گا. کیسے نہیں دیکھو گے بھائی؟ تو یہ تو ہوگا. رشتہ داروں میں بھی بعض اوقات ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، تو قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے بلا وجہ. سچی قسم کھا سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، البتہ جو آگے مستقبل کے حوالے سے قسمیں کھانی ہیں تو اس میں بھی یہ ضرور دیکھا جائے کون سی قسم ایسی کھا لیے کہ اب لازمی نہیں کہ اس کو آپ پورا ہی کریں، بلکہ شریعت ہمیں کئی جگہوں پہ اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. کئی لوگ کفیل صاحب یعنی قسم، ہم نے تو قسم کھائی تھی آپ کی شادی میں ہم نے نہیں آنا، بس ختم، سیدھی سی بات ہے. آپ پھپھی سے نہیں ملنا، ان کو نہیں بلانا، ان کو نہیں بلانا. اب وہ اپنی قسم کو ہی لے کے بیٹھے رہیں گے، انہوں نے قسم کھائی تھی تو کیا مسئلہ حالانکہ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ وہ قسم ہے جو کہ خلاف شرع ہے. شریعت قطع کا وہاں تلقی. پر جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نہ یہ کہ قطع رحمی کریں. تو قطع تعلق کی قسم کھائی ہے تو وہ قسم کھانا ہی گناہ پر تھا آپ کا، صحیح. تو آپ اس کے گناہ گار بھی ہوئے، لہٰذا توبہ بھی کریں، اور اب جو ہے وہ آپ قسم جو ہے وہ توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں. اور قسم ایسے ٹوٹے گی کہ پہلے وہ کام کرنا ہوگا، پہلے وہ کو ہاں. تو جیسے یعنی آپ نے شادی کہا میں کہ جانے سے منع جو ہے وہ بہن کو فون نہیں کروں گا، تو بھئی بہن کو آپ پہلے فون کر لیجئے، اس سے معافی بھی مانگ لیں جو آپ نے پچھلے کئی دنوں تک اس سے قطع رحمی کر کے رکھی. تو اب آپ کی قسم ٹوٹ گئی، اب آپ اس کا قسم کا کفارہ بھی دیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ بھی کیجئے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں قسم بلا وجہ قسم کھانی بھی نہیں چاہیے. صحیح. تاجر کے بارے میں تو کہا گیا کہ جو تاجر جو ہے وہ بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے تو اس کے مال میں برکت جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا چاہے تجارت ہو یا اور دیگر امور ہو تو قسم نہیں کھانی چاہیے. قسم کوئی کبھی کبھار کھاتا ہے تو اس کی بات میں بھرم بھی رہتا ہے، لیکن جس کی بات بات پہ قسم کھانے کی عادت ہوگی تو اس کی قسم بھی بالکل ایسی فضول سی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی بات پر پھر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے. بہرحال قسم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کبھی قسم کھا لی تو اب اگر وہ ایسی چیز ہے کہ غلط چیز پر قسم کھائی تو اس قسم کو توڑے اور کفارہ دے. ہاں کسی اچھی بات پہ قسم کھائی تو اس قسم کو باقی رکھے. کئی لوگ جو ہے وہ بسا اوقات گناہ پر قسم کھا لیتے ہیں کہ بھئی آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کرنا گناہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، قسم نہیں کھاتے جب بھی آپ پر اس سے بچنا ضروری تھا، اب بدرجہ اولا بچنا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک. ایسے آپ نے قسم کھا لی امی کے سامنے کہ بھئی امی میں اب سگریٹ نہیں پیوں گا، تو بھئی اچھی بات ہے، اس قسم کو پورا کریں. آپ نے امی سے وعدہ بھی کیا ہے، اور سگریٹ پینا ویسے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اپنی اس قسم کو جو ہے وہ پورا کیجیے. زبردست. یعنی اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں
گناہ کا کام کرنے کے بعد بھی بعض اوقات آدمی یعنی شراب نہ پینے کی قسم جی، کھا لی ایسے میں کھا لی۔ شراب نہیں پیوں گا، سینما نہیں جاؤں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو یہ تو ویسے بھی نہیں جانا تھا اور اب قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو پورا کریں، یہ نہ کریں کہ قسم توڑ کے ہم کفارے کی طرف چلے جائیں۔ بہرحال مزید سوال۔ زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے رکھ کے کسی غریب آدمی کو قرضہ حسنہ دیا جا سکتا ہے؟ چلیں جی کفیل صاحب، ترغیب آپ نے دی ہے قرض حسنہ کی، اس طرح کے بھی سوالات آئیں گے بھی۔ جی، زکوٰۃ میں دیکھیں اصل یہ کہ زکوٰۃ آپ کی اس وقت ادا ہوتی ہے جب آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو اس رقم کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے اسے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اسے قرض حسنہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں نے وصول کرنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو قرض حسنہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ نے دے دیا واپسی آپ نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ ایک لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے، حالانکہ قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ بغیر سود کے قرضہ دیں اور واپسی کے اندر اس سے جو ہے وہ سختی نہ کریں، نرمی کریں، نرمی جو ہے وہ کریں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تقاضا ہی نہ کریں۔ ہاں، تقاضا آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر، حسن انداز کے اندر اس سے جو ہے وہ تقاضا کر سکتے ہیں، یہ قرض حسنہ ہے۔ تو آپ جب واپسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی قرض دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سائل محترم کے ذہن میں یا کسی کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میرا مراد قرض حسنہ سے یہ کہ بس اس کو قرض کہہ کر دوں، مقصد یہی ہے کہ میں نے اس کو دے دیا، اس کو مالک کر دیا اور میں واپس نہیں لوں گا اس سے، صحیح، اب اس طور پہ بھلے آپ نے اسے قرض کہہ کر دے دیا، آپ کے دل میں یہی نیت ہے کہ میں نے اسے اس کا مالک کر دیا ہے، میں اس سے واپس نہیں لوں گا، صرف بولنے کو میں نے جو ہے وہ قرض حسنہ بول کر اس کو دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر اس صورت میں اگر وہ بھی جو ہے وہ دیندار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے اور وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ اس سے لیں گے نہیں، آپ اسے پھر یہی کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ میں نے آپ کو ہی دے دیا تھا، آپ کو ہی مالک کر دیا تھا، میں اس کو آپ سے لے نہیں سکتا، کیونکہ جب زکوٰۃ میں آپ نے اس کو مالک کر دیا ہے تو وہی در حقیقت مالک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرض حسنہ ہے تو ٹھیک ہے، اچھا قرض حسنہ کو حسنہ بھی بولا ہے نا، یعنی عام عوام ہنس کے ٹالتے رہو، بس جب بھی آئے تو اس کو ہنس کے ٹالتے رہو، یہ وہ حسنہ نہیں ہے، اس کو حسنہ ہی رہنے دیں، حسنہ اچھا، اور ایسا اچھا قرض کہ جس کی وجہ سے آپ کو نہ تو سود دینا پڑ رہا ہے نہ کوئی اضافی اور دینا پڑ رہا ہے، لیکن قرض خواہوں کے لیے تکلیف کا باعث ہرگز ایسا نہیں بننا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام جاوید اقبال ہے جناب، ہم نے اکثر سنا ہے کہ قبر کے اندر فلاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا فلاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، تو مردے کو جناب یہ پتہ چل جائے گا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، اور اگر قبر میں ہی پتہ چل جائے گا تو یوم آخرت کے اندر، قیامت کے اندر اس کو پتہ ہوگا کہ وہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ جی دیکھیں، آج کل تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے فلاں کے بارے میں، جب تک کہ کوئی ایسی چیز واضح طور پر کوئی نظر نہ آئے۔ تو ہاں، قبر میں عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے، کفار کو ہوتا ہے، گناہگار مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوتا ہے، حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، کئی بزرگان دین کی جو ہے وہ واقعات کے اندر بھی اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عذاب قبر کو مشاہدہ کیا یا اس کا کچھ جو ہے وہ ملاحظہ کیا۔ تو یوں عذاب قبر تو در حقیقت برحق ہے۔ اب جس شخص کو بھی عذاب قبر جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ جہنم میں ہی جو ہے وہ جائے گا، کیونکہ ممکن ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ممکن ہے کہ اس کی جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور اس کو جو ہے وہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بخشش اور مغفرت نہ ہو، وہ اپنے جو ہے وہ گناہوں کے مقدار میں وہ عذاب جو ہے وہ جہنم کا بھی جو ہے وہ مستحق قرار پائے، اور پھر بعد میں اللہ پاک جو ہے وہ اپنے فضل سے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے اور اس کو پھر جنت میں داخل جو ہے وہ کر دے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس کو عذاب قبر ہوا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آخرت کے اندر اس کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، اور دوسرا بھی ممکن ہے کہ وہ جہنم میں بھی جانا پڑے۔ اچھا، کئیوں کے اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایسے معاملات ہیں تو کئی چیزوں کا تو حساب کتاب ہی قیامت کے دن ہے نا، یعنی اب ان کو اسی طرح پوچھا جائے گا، جبکہ وہ اس طرف سے بالکل توجہ ہٹائے ہوتے کہ اس کا دنیا کے اندر یا یہ قبر کی برزخی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم روایات یا اس طرح کی جو چیزیں زکوٰۃ ترک کرنے والے یا
نماز چھوڑنے والے، یہ نماز دیگر پر وعیدوں کو تو وعیدیں بیان بالکل۔ کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح قبر کے سوالات جوابات کے اندر بھی تو خود یہ بیان کیا گیا نا کہ جہاں تک اس کے جوابات درست ہیں، اس جوابات کی درستگی کون دے پائے گا؟ جس کے اعمال درست ہوں گے۔ ہاں، ایمان کی شرط کہ اس کے ساتھ خاتمہ اس کا ہو، جی۔ اور یہی چیزیں اس کے لیے معاون بن جائیں گی کہ وہ آگے والے یہ اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہوں گے۔ پھر اس کو اس کا بستر، اس کا کفن، لباس، یہ سب جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ تو اس کا یہ والا مرحلہ شروع ہوگا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ان چیزوں کو چونکہ سوالات میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، تو اس لیے قبر میں ان کا کوئی وہ ہونا نہیں ہے، آخرت میں تو وہ پھر معاملہ بات کا ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ بالکل غلط فہمی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں فرق کرنا ہی بھی عجیب بیوقوفی ہاں۔ ہے کہ بھائی چلے گا بالفرض مان بھی لیں کہ آپ سے نہیں ہوا تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ تو نہیں کہ جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو چونکہ قبر کو جو ہے وہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قرار دیا گیا کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اب آگے بھی کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ جو سوالات قبر بیان کیے گئے وہ تو ابتدائی 3 بنیادی عقائد سے متعلق جو ہے وہ سوالات ہیں۔ توحید رسالت آپ جی، نے اس کے علاوہ جو مختلف سوالات ہونے ہیں اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب یا ثواب کے معاملات تو اپنی جگہ جو ہے وہ رہیں گے۔ تو لہٰذا بہرحال اس طرح کی باتوں کے اندر کئی لوگ بسا اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمیوں میں یا مذاق کے اندر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں لینا چاہیے۔ عذاب قبر ہو یا عذاب جہنم ہو، اس کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے عذاب کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی مخلوق کے اندر، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کی ہی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ عذاب قبر ہو، چاہے عذاب نار ہو، عذاب جہنم ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک سے جو ہے وہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، مغفرت ہی مانگنی چاہیے۔ آمین۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی بہتر ہو اور دنیا سے بڑھ کر ہماری آخرت اچھی ہو جائے اور قبر اور حشر کے معاملات وہ بہتر ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اعمال اس طرح کرنے ہیں جیسے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، تعیین کے ساتھ تو ہم کسی قبر والے کو، جیسے بعض لوگ، میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑی سی اور بات چیت کریں، تعیین کے ساتھ کسی قبر والے کو کیا عوام کو حق پہنچتا ہے، چاہے وہ گناہگار بھی ہو، اس کو کہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یا بالفرض کبھی کسی کی قبر کھل گئی اور اس کی میت کو انہوں نے کچھ ایسی حالت میں دیکھ لیا، کیا ہم اسے کہیں گے عذاب قبر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں وہی ہے کہ میں نے جیسے ان کے سوال میں انہوں نے کہا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یہ کس کے، ہمیں تو پتہ نہیں کس کے بارے میں کس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ عذاب قبر نظر آنا یہ بھی ضروری نہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ قبر فقط کھلی ہوئی کفن نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نہیں جناب یہ ثواب قبر کے اندر ہے۔ ہاں، ایک یوں علامت ہے کہ بھئی جسم سلامت ہے تو یہ ایک جو ہے وہ نیکی کی علامت ہے، اچھی علامت ہے، لیکن قبر جو ہے وہ کسی کی اگر جو ہے وہ خالی ہے یا اس میں خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اس میں سانپ بچھو یا جو ہے وہ دیگر چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عذاب قبر اسے نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، نہیں، اور یہ کوئی ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ مخفی دکھنے والی چیزیں بھی نہیں، دکھنے والی چیزیں بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ پاک جو ہے وہ اس کو ظاہر بھی جو ہے فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہاں کسی جگہ ایسا واقعہ ہوا، جیسے کئی واقعات کے اندر بزرگان دین میں ملتے ہیں، شرح الصدور جو کتاب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی، اس میں کئی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ عذاب قبر کے انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کو نظر آئے، بالکل انہوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو اس سے انہوں نے ذکر کر دیا، بس اوقات عوام کے لیے بھی جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ ہاں، تو اب نظر آ گیا کسی کے بارے میں ایسا واقعہ کہ بھئی اس کی قبر سے خدا نہ خواستہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو وہ بندے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی ہمیں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، صحیح، کہ ہم اپنے اس مسلمان جو ہے وہ مرحوم کے لیے استغفار کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس سے عذاب قبر کو دور کرے، کیونکہ بہرحال ہے تو وہ ہمارا مسلمان بھائی۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ مسلمان ہے تو ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب یہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہو گیا معاذ اللہ، یا یہ شخص جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے یا ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مرنے کے بعد بہرحال جب وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرنی چاہیے۔ ہاں، دنیا میں ویسے ہمیں بتانا کہ بھئی یہ اعمال وہ ہیں جو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو، بالکل، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس عذاب کے خوف سے، اس گناہ سے بچیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ احادیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیے گئے۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، دو قبر والوں اس کی کو وجہ بیان فرمائی کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کرتا تھا. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، یہی کہ بھئی تم لوگ ان دونوں برے کام سے بچو تاکہ تم جو ہے وہ گناہ اس عذاب قبر میں مبتلا جو ہے وہ نہ ہو جاؤ. تو اس اعتبار سے بتانا جدا ہے، اور کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہو گیا یا اس کی عذاب قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا یا کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے، ایسا کہنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں. کسی مسلمان کے لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ بھی دین اسلام کی خوبی ہے، اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اچھے انداز سے یاد کرنے کی ہمیں روایات میں یہ کہا گیا کہ اب ان کے عیوب بیان نہ کرو، ان کے اب عیب بیان نہ کرو. ہاں اگر فعل ایسا ہے کہ جو برا فعل ہے تو وہ ویسے قرآن حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے. یہاں تک کہ جو غسل میت دیتے ہیں کفیل صاحب، ان کو بھی کہا گیا نا کہ اگر کوئی عیب دیکھیں تو چھپائیں. یعنی اس میں کیا عیب دیکھیں گے؟ بظاہر کوئی جسم کا عیب ہو سکتا ہے، اس میں تو جسم کا عیب ہے. تو ہمیں جو جسم کا عیب جو نظر آ رہا ہے واضح، وہ بھی میت کا چھپانے کا جو ہے وہ حکم ہے. اسی طرح بسا اوقات میت پرانی ہو گئی تو بو آ رہی ہے دیگر، تو اس طرح کی چیزوں کو بیان پبلک میں نہ کریں. لوگ اس کو جو ہے وہ غلط رنگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی اچھا یہ ایسے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہی، زندگی میں بھی اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ آپ لوگوں کے عیوب نہ اچھالیں، آپ غیبتیں جو ہے وہ نہ کریں. تو زندگی میں بھی یہی تعلیمات ہیں، مرنے کے بعد اور زیادہ ہیں کہ ایک اعتبار سے تو زندہ شخص سے تو آپ معافی بھی مانگ لیں گے، مرنے والے کے بعد آپ کس طرح اس سے جا کے جو ہے وہ معافی مانگیں؟ پھر بعد ورثہ کو تکلیف دے گا، ورثہ کو تکلیف ہوگی، پھر اس کو جو باتیں پہنچیں گی، چونکہ اب وہ اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس دنیا میں بھی اسے خیر خبر تو ہو ہی رہی ہے نا. تو بہرحال جو ہے وہ اس کے بھی عیوب جو ہے وہ بیان نہیں کرنے چاہیے. مردے کی اچھائیاں بیان کریں، برائیاں جو آپ کو معلوم ہیں اس کے لیے میت کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور خود ان چیزوں سے بچیں، خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اب ایک میت ایک کا انتقال ہوا آگ سے، صحیح ہے، یعنی جھلس گئی میت جی پوری. اب یہ کچھ بھی نہیں بچا اس کا. کوئی ایسا ہوا کہ واقعہ کہ سردیوں میں عام طور پہ لوگ ہیٹر یا دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے واقعات بعض کا آگ لگنے کے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا ایسا ہی ہوا تھا. تو اب اس کو اس رنگ میں اس کے ورثہ بیچارے، میرے پاس ایک دو نے بات کی، بہت پریشان تھے، مایوس تھے کہ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے والد کے لیے یا اس طرح. تو میں نے کہا آگ میں جل جانے والا تو شہید ہے. اگر ہم اسے حدیث رسول کی روح سے دیکھیں تو یہ تو شہید ہے، یہ مرتبہ شہادت ان کو یہ ملا ہے. آگ میں جلنے والا، پانی میں ڈوبنے والا، ان کو تو بعض یہ روایات ہیں جن میں یہ بیان فرمایا گیا. تو کسی پہ دیوار گر جائے اس کو بھی مرتبہ شہادت والے کو. وہ عورت جن کے ہاں ولادت ہے اور ولادت کے وقت اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہیں. تو ہماری اس شریعت مطہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تو اس طرح کی کئی چیزوں کو مرتبہ شہادت میں بیان کیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں اگر کسی کی موت بھی ایسے واقع ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بات سیدھے عبرت یوں ہے کہ ہم اگر بالفرض کسی کے برے اعمال پر واقف ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن ان چیزوں کو ہم اس طرح کسی کی دل آزاریاں کرنا، تکلیفیں پہنچانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتے رہنا چاہیے، یعنی یہ ڈر خوف پیدا رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اس طرح کی تکلیف دہ والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.